امسال تراویح کیسے پڑھی جائے؟ اب تک تو ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم لوگ مسجدوں میں تراویحاں پڑھتے تھے، لمبی لمبی جماعتیں ہوتی تھیں، حافظ قرآن کے پیچھے سڑکوں پر بھی جو ہے نمازیں ہوتی تھیں، اور تراویح جو ہے کسی نہ کسی حافظ کے پیچھے ہم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اب مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم امسال جب کہ لاک ڈاؤن ہے، 4 آدمی سے زیادہ جماعت کرنے پر پابندی ہے، مسجد میں نمازیں لمبی جماعتیں نہیں ہوں گی، تو اب ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، تراویح جو رمضان کی خاص نماز ہے، اور تراویح کا اہتمام رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اس تراویح کا درجہ جو ہے، جس طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ سنت مؤکدہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ظہر کے ساتھ پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں، عشاء کے ساتھ پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ایسے ہی تراویح عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت سنتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہی ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سنت مؤکدہ رمضان کے علاوہ، یہ 20 تراویح کے علاوہ جو سنت مؤکدہ وہ اکیلے اکیلے ادا کی جاتی ہیں۔ تو تراویح کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس کو اکیلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جماعت 2 کے ذریعے بھی ہو جائے، 3 شخص کے ذریعے ہو جائے، 4 لوگوں کے ذریعے ہو جائے، اور عام حالتوں میں بڑی جماعت ہوتی ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تراویح ختم قرآن پاک کی سن کر کے، کہ تراویح میں پورا قرآن پاک سنا جائے، اس طرح بھی جو ہے تراویح پڑھی جاتی ہے، اور تراویح علم ترا کے ذریعے سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب لوگ کلام پاک اپنا سن لیتے ہیں تو مسجدوں میں علم ترا سے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ جیسا موقع ہو، اگر آپ کے پاس حافظ میسر ہے تو 2 لوگ 3 لوگ اس حافظ کے پیچھے کلام پاک سنیں، اور اگر حافظ میسر نہیں ہے تو جیسے آپ اکیلے سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے تراویح بھی اکیلے اکیلے 20 رکعت پڑھ لیں، 2 کر کے۔ اور اجازت اس بات کی بھی ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھ کر کے 4 رکعت کی بھی ذریعے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ تو اکیلے 2 کر کے پڑھیں، جو صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں پڑھ لیں، علم ترا جو ہے سے لے کے آگے تک کی یاد ہیں تو اسی طرح پڑھتے رہیں، یا جو صورت یاد ہے اسی صورت کو بار بار دہراتے رہیں، 20 رکعت میں ایک ہی صورت آپ پڑھتے رہیں۔ غرض یہ کہ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی 3-4 لوگوں میں جو سب کے سب غیر حافظ ہیں، اس میں کوئی شخص نماز جو فرض پڑھا سکتا ہے، اسی فرض پڑھانے والے جو شخص سے کہہ دیں کہ بھائی آپ 20 رکعت تراویح بھی ہمیں اسی طرح پڑھا دیں، اب اسے جتنی صورتیں یاد ہوں گی اسی صورت کو جو ہے تراویح میں پڑھتا رہے گا۔ اگر علم ترا سے یاد ہے، علم ترا سے پڑھتا رہے گا، اور کچھ صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ نماز تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ اکیلے پڑھیں تو بھی صحیح ہے، جماعت سے پڑھیں بغیر قرآن پاک کو پورا حفظ سنے ہوئے تو بھی صحیح ہے، اور اگر حافظ کو ہی میسر آتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے۔ بالغرض ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ البتہ ایک بات سننے میں آئی اور چل پڑی ہے، اور لوگ اس کو بہت پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات میں ہم قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، یا موبائل میں اسکرین پر اس کو کھول کر کے ہم، یا کوئی بھی غیر حافظ شخص جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لے اور دیکھ دیکھ کر کے پڑھ لے، اس طرح قرآن سنا لے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بخاری شریف کی، حضرت ذکوان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، کہ وہ جو ہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتی تھیں، اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے تراویح پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی یہ حدیث اور حضرت عائشہ کا یہ واقعہ، حضرت ذکوان کی یہ بخاری والی روایت، یہ سارے صحابہ کے سامنے ہے، سارے تابعین، علماء، مجتہدین کے سامنے ہے، لیکن ان سب کے باوجود کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ جو شخص کچھ بھی صورت زبانی یاد کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کی، یا موبائل پر ہاتھ لے کر کے موبائل پہ اسکرین پر اس کو کھول کر کے قرآن پڑھنے کی کسی نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور جمہور علماء کے سامنے ان سب روایت، دیکھیے کسی بھی روایت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس روایت پر صحابہ نے کیسے عمل کیا، اور بعد کے لوگوں نے 1400 سال تک اکثر علماء اور صحابہ اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، یہ ان حضرات نے اس روایت کو کس طرح لیا، کیا معنی اس کے لیے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شریعت نازل ہو رہی تھی، مختلف واقعات پیش آتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز میں شروع میں بولنا بھی جائز تھا، اسی لیے جو ہے بعض روایتوں میں جو واقعہ آتا ہے حضرت زینب کا کہ آپ نے نمازی میں ان کو اٹھا لیا اور گودی میں لے لیا اور نماز تو حالانکہ ظاہر ہے کہ اس وقت شریعت ابھی تکمیل کے مرحلے میں تھی، لیکن جب شریعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے کیا فیصلہ لیا گیا یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اب جو فیصلہ ہے ہمیں مجتہد نہیں بننا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کے وقت سے لے کر اب تک کا کیا عمل چلا رہا ہے اور کیا جو ہے فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد، اس لیے کہ اگر ہم اس حدیث کو لیں کہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، موبائل ہاتھ میں لے کر تراویح میں پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر دونوں ہاتھ باندھنے جو سنت موقدہ ہے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے خشوع خضوع جو نماز میں ہے اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ نگاہ جو ہے سجدے میں کی جگہ پہ رہنی چاہیے، رکوع میں جو ہے ناخن پر رہنی چاہیے، اتحیات میں جو ہے تشہد کی حالت میں گود پہ رہنی چاہیے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ اور پھر جو ہم بار بار جب قرآن کریم کھولیں گے اور اس کو الٹیں گے پلٹیں گے تو جو حکم ہے کہ عمل کثیر نہ ہونے پائے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو غرض یہ کہ بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو ہمیں مجتہد بننے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی زمانے میں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کنز العمال میں ہے، اعلاء السنن میں ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے قطعی منع کر دیا تھا کہ کوئی شخص قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر کے نماز میں پڑھے۔ تو کیا ہمارے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، جن کے سامنے ساری احادیث ہیں، ساری چیزیں کافی نہیں ہیں، اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، ہمیں تفصیل میں نہیں جانا ہے، تو بہرحال یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ثابت ہوگی اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اپنی نمازوں کو خراب نہ کریں۔ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم علم ترا سے بھی قرآن کریم پڑھ کر کے اور جو اس کو صورتوں کے ذریعے سے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں جیسے سنتیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے کہ ہم دیکھ کر کے اور ختم قرآن کریم پڑھنا یہ کوئی سنت موقدہ تو نہیں ہے، لہذا ہم اس کی وجہ سے جو ہے اپنی تراویح ہی سرے سے خراب کر دیں اور نماز ہی نہ ہو، یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال آج کل کے حالات میں جس طرح بھی بن پڑے ہم 20 رکعت سنت موقدہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں، اس طرح کہ ہماری نماز خراب نہ ہونے پائے۔